کتاب رنگ پروگرام میں ناظرین آپ کا استقبال۔ آج جس کتاب پہ گفتگو ہوگی اس کتاب کا نام ہے اردو میں خطوط نگاری، روایت اور تسلسل کے امکانات۔ یہ عنوان بہت ہی عمدہ ہے، اس لیے عمدہ ہے کہ اردو میں خطوط نگاری اس کی ایک طویل روایت رہی ہے، مستحکم روایت رہی ہے۔ ان خطوط کے ذریعے ہم نے اپنی ادبی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی تاریخی حوالوں کو اس سے استناد حاصل کیا ہے اور اس سے سمجھا ہے۔ لیکن اس روایت کے تسلسل کے امکانات موجود ہیں یا نہیں، اس کتاب میں اس پر بھی گفتگو ہے۔ دراصل یہ کتاب ایک عالمی سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار میں پڑھے گئے مقالوں کا یہ مجموعہ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر شہاب عنایت ملک، صدر شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی جموں، اور ڈاکٹر شہناز قادری، ان دونوں نے مل کر اس کتاب کی ترتیب دی ہے۔ یہ سیمینار 2018 میں جموں یونیورسٹی شعبہ اردو کے تحت اس کا انعقاد ہوا تھا، اور حیرت ہوگی کہ اس کتاب میں جو خطوط نگاری کے حوالے سے مضامین شامل کیے گئے ہیں، اس کی تعداد 57 ہے، 57 ہے، مقدمے کے علاوہ۔ طویل مقدمہ ہے، تقریباً 25 صفحات پر مشتمل، اور اس مقدمے میں یہ اس کو دیباچہ کا نام دیا ہے پروفیسر شہناز قادری اور پروفیسر شہاب عنایت ملک نے۔ اصل معاملہ کیا ہے کہ اس سیمینار میں جو مضامین پڑھے گئے اس میں اس پہ تو گفتگو ہے کہ ماضی میں جو خطوط لکھے گئے، ماضی میں کس طرح سے خطوط کی ادبی اہمیت رہی ہے، اور کس طرح سے تاریخی اور سیاسی اور سماجی حوالے ہمیں خطوط سے ملے ہیں، جس سے ہم نے تاریخ بھی مرتب کی ہے اور ادب کے تنقیدی نظریے کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کئی طرح کے خطوط، اس کی نوعیتیں بہت جدا گانا ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جدید اردو نثر میں خطوط، خاص طور پر غالب کے خطوط کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے، پیش رو ہے، اس اعتبار سے کہ اردو نثر کو اس سے ایک نئی روش ملتی ہے۔ خط کے حوالے سے بہت اشعار موجود ہیں اردو شاعری میں۔ خط لکھیں گے اگرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کی، یا غالب کا وہ مشہور شعر کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔ تو نہ تو اب وہ خطوط کا سلسلہ ہے، اور نہ تو وہ قاصد کا سلسلہ ہے، اب تو واٹس اپ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع موجود ہیں جہاں ہم سیکنڈوں میں اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ لیکن جو مقدمے میں پہلے صفحے میں مرتبین نے لکھا ہے، پروفیسر شہاب عنایت ملک نے، میں اس کے ایک حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس سیمینار میں یا اس کتاب میں خطوط نگاری کے حوالے سے کن مباحث کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ دراصل انسان نے اپنی اولین ایجادات کے دور میں ہی مکتوب نگاری کی ایجاد کو عمل میں لایا، اور یہ اہم ایجاد انسان کی اولین ایجادات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی حوالے سے ہم یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً انسان نے مکتوب نویسی کو اس زمانے میں ایجاد کیا ہوگا جب اس نے رسم الخط ایجاد کیا اور لکھنا سیکھا۔ انسان کا ایک دوسرے سے دور رہ کر ہزاروں کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرنا، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہونا، ایک دوسرے کے درد و الم اور مسرت و شادمانی جیسے جذبات کو بے محابہ ظاہر کرنے کے لیے مکاتیب ہی ایک مؤثر طریقہ اور طریقہ اظہار تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خطوط کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کیا خطوط اب قصہ پارینہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اس حوالے سے اس میں کئی مضامین ہیں کہ خطوط تو اب نہیں، کب اس کا استعمال ہے کیا صرف سرکاری اور ضرورتاً کچھ اس طرح کی تحریروں کے لیے کہ جہاں ثبوت درکار ہو۔ تو یہاں ایک مضمون یہاں موجود ہے، خود وہ مضمون اتفاق سے میرا ہے کہ مراسلہ نگاری بمقابلہ بلاگ نگاری اور ای میل نگاری، یعنی خطوط کے جاتے ہی ای میل، جیسے ای میل آیا، بلاگ آئے، اور اب تو سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فارم آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ڈاک خانے ہیں وہ تقریباً خاموش سے ہو رہے ہیں، ویران سے ہو رہے ہیں۔ وہی خطوط آتے ہیں جو سرکاری خطوط ہیں یا کوئی دفتری خطوط ہیں۔ وہ ذاتی خطوط جو ایک دوسرے کا انتظار ہوتا تھا خطوط کا، وہ خطوط اب شاید شاذ و نادر ہے۔
تو یہ ایک ادبی روایت رہی ہے، کیا یہ قصہ پاجیدہ ہو جائے گا یا اسی روایت نے دوسری شکلیں اختیار کی ہیں؟ اگر اس کو جاننا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اردو میں خطوط نگاری، روایت اور تسلسل کے امکانات۔ اس کتاب کو قاسمی کتب خانہ جموں نے شائع کیا ہے، بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، میں نے بتایا تقریباً یہ 600 صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور اس کی قیمت اس لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو جو حضرات چاہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھیں تو قاسمی کتب خانہ جموں سے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ میں مرتبین کو یعنی ڈاکٹر شاہ عنایت ملک اور ڈاکٹر شہناز قادری کو اس اہم کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔